محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، عقیدہ توحید کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی عقیدے سے جڑی ایک کتاب شرح السنہ جو امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کی شرح اس دور تدریبیہ میں رکھی گئی ہے۔ علماء کے کلام کی روشنی میں اس کی شرح آپ کے سامنے آئے گی۔ اس میں بولنے والے اور سننے والے دونوں کو سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس سیکھنے کو قبول فرمائے اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کے بعد جو ہم سیکھیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی کہ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام ہیں۔ جو صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرے گا، ان کے منہج کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق دین کو سمجھے گا، وہی اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔ جو صحابہ کرام کے راستے کو اور طریقے کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بھلا وہ کیوں نہیں گمراہ ہو کہ جو ایسی ہدایت کو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دے جن کے اوپر ہدایت موقوف ہے، جیسا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے اور صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرے گا وہی جنت میں جائے گا، یا وہی جماعت جنت میں جائے گی۔ تو صحابہ کرام کا جو راستہ ہے وہی اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے، اور جماعت کثرت کو نہیں کہتے ہیں، جماعت اس کو کہتے ہیں جس پر کتاب و سنت کی دلیل ہو، اور اسی جماعت کی، اسی حق کی اتباع واجب ہے، اسی حق کی اتباع واجب ہے۔ اس کے بعد امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ کے سامنے اردو ترجمہ بھی موجود ہے اور عربی نص بھی موجود ہے، کہ جان لو اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یہ اہل علم کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب علم دیتے ہیں تو اس کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ آپ پر رحم فرمائے، تو اللہ کی رحمت میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اللہ آپ کو علم سیکھنے کی توفیق دے رہا ہے، علمی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دے رہا ہے۔ جیسے اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے، ویسے علم سیکھنے کی بھی توفیق دی ہے، ویسے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو محروم کر دیا ہے۔ تو یہ رحمت میں سے ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے علمی مجلس میں بیٹھنے اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جان لو اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائے کہ دین دراصل اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آیا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دین آیا ہے۔ آج کوئی ایک مسئلہ کو، کسی مسئلہ کو کوئی بہتر سمجھے اور اس کو دین کا حصہ بنا لے، تو ہمارے اور اس کے بہتر سمجھنے سے وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اب جیسے آج کے زمانے میں اکثر لوگ گناہ کے شکار، اکثر لوگ ہم میں سے گناہ کے شکار، بہت سارا گناہ کرتے ہیں۔ جھوٹ تو ہر لفظ میں بولتے ہیں، ہر جملے میں بولتے ہیں، نبی کی سنت کی مخالفت ہے، دین سے دوری ہے، نماز میں غفلت ہے۔ تو اب ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اب 2 رکعت فجر کی نماز صحابہ پڑھ کر کے جنتی ہوئے، ہم تو گنہگار ہیں، 4 رکعت فجر پڑھ لیں گے، اب مغرب 3 کے بجائے 6 رکعت پڑھ لیں گے، عشاء 8 رکعت پڑھ لیں گے۔ تو جتنا زیادہ نماز کی تعداد یا رکعات میں اضافہ کریں گے اتنا بہتر ہوگا۔ کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو بہتر نہیں سمجھا۔ بہتری اسی میں ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو دین اللہ کی جانب سے آیا ہے، اس نے جتنا، جو تعداد اور جو کیفیت بتائی ہے وہی دین ہے، اپنی جانب سے اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا، دین کو عقل سے سمجھا جاتا، تو موزے پر اوپر نہیں نیچے مسح کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ گندگی تو نیچے لگتی ہے نا، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نیچے مسح کیا جائے، لیکن دین کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر مسح کیا جائے، یہی شریعت کا حکم۔ تو عقل کا دخل دین میں نہیں ہے، عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں۔
ہر چیز آپ سمجھ لیں یہ ضروری نہیں. انسان تو اپنے اندر کے معاملے کو نہیں سمجھ سکتا. دل کہاں پر ہے، کس کیفیت میں ہے، کس انداز میں ہے، خون چل رہا ہے تو کس انداز سے چل رہا ہے، آپ کے اندر کی کیفیت کی کیا ہے، کیا صورتحال ہے، آپ اپنے بارے میں نہیں جان سکتے تو دین میں عقل کا دخل کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ سنت کو عقل کے مقابلے میں اس کے اوپر پرکھتے ہیں، جیسا کہ مسیح دجال کا جب ذکر آئے گا اس کتاب میں تو وہاں پر بات آئے گی تو کہتے ہیں کہ عقل میں یہ بات آنے والی نہیں. تو بھائی جب آپ وضو ٹوٹتا ہے کسی کا تو وضو ٹوٹنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ریاح کا خارج ہونا ہے. اب وضو ٹوٹتا ہے کسی اور جگہ سے ریاح خارج ہونے سے، اور شریعت نے حکم دیا ہے دھونے کی کن جگہوں کو جو اعضائے وضو ہیں. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے وضو ٹوٹا ہے وہیں پر دھلنے کا حکم دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ تو عقل کا تقاضا یہ ہے، لیکن شریعت کا تقاضا ہے کہ جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے اس طریقے پر چلا جائے. تو عقل کی وجہ سے کتنے فرقے معتزلہ جو گمراہ ہوئے عقل کو دین میں دخل دینے کی وجہ سے، اشاعرہ گمراہ ہوئے عقل کو نص پر، کتاب و سنت پر مقدم کرنے کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کہ دین دراصل اللہ کی جانب سے آیا ہے، لوگوں کے عقلوں اور آراء اور ان کی رائے پر رکھا نہیں گیا، اور اس کا علم اللہ کے پاس اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اب دیکھیے عقل کا دین میں دخل سب سے پہلے کفار نے دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے تو ان لوگوں نے عقلی جواب دیا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ کیسی بات ہے کہ میں تمام معبودات کو ہم لوگ چھوڑ کر کے صرف ایک معبود بنا لیں؟ یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی. اسی طریقے سے ان لوگوں نے کہا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. تو انہوں نے عقل سے دین کے نص کی خلاف ورزی کی یا اس کی مخالفت کی. کہا جب ہم لوگ مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، یہ تو عقل میں بات نہیں سماتی ہے. تو دین کا جو مسئلہ ہے وہ عقل پر تولنے کا نہیں ہے، بلکہ توکل، ایمان اور عقیدہ رکھنے کا مسئلہ ہے. اس کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے، یقین سے ہے کہ دین کے نصوص پر، کتاب اللہ اور سنت رسول پر ایمان رکھا جائے. عقل ہم کو بہت تھوڑی دی گئی ہے، اسی عقل سے پوری دنیا کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو دین کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ایمان لائیں. اس کے بعد جو مسائل سمجھنے کے ہیں وہ بہت آسان ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جو غیبیات سے اور جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، جو انسان کے عقل سے ماورا ہے، اور اللہ نے ان چیزوں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ آزما سکے کہ اللہ رب العالمین کی باتوں پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں. اللہ کی تمام باتیں سچی ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو جو باتیں سچ ہمارے سامنے ہیں اور اس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، سورج کو دیکھ کر کے اس کے خالق بنانے والے کی عظمت اور بڑائی کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اور اس پوری دنیا کو دیکھ کر کے، حجر شجر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے، تو پھر اس اللہ نے جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، عذاب قبر کا ذکر کیا، آخرت کے اندر جو معاملات ہوں گے اس کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا. تو جس اللہ کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں اور اس کو سچا مان کر کے، اس سے سچا کون ہو سکتا ہے، تو ان تمام باتوں پر ہم ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس میں عقل کو دخل کیوں دیں گے؟ اور شیطان بھی گمراہ ہوا تھا، اپنے عقل کو دخل دینے کی وجہ سے. آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، تو اوپر اٹھنے والی چیز مٹی کو سجدہ کیوں کرے؟ تو ہر جگہ عقل کو دخل نہیں دینی چاہیے. لیکن اگر آپ کتاب و سنت کے نصوص میں غور کریں گے، سمجھیں گے، اس کے بعد آپ اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ کی عقل اور سمجھ کتاب و سنت کے مخالف نہیں ہے. اب 6 سال کا بچہ ہے، اس کو 10th یا 12th کا اگر میتھ سمجھایا جائے وہ سمجھ پائے گا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ پاگل ہے، بے عقل ہے. اتنی سمجھ نہیں ہے اس کے پاس، اتنی سمجھ وہ ابھی اس لیول تک نہیں گیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہر آدمی کو ایک صلاحیت دی ہے. ایک انجینئر ڈاکٹر کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے، جو اس کی پیچیدگیاں ہیں، باریکیاں ہیں، اس کو نہیں سمجھ سکتا، حالانکہ انجینئر نے بھی بہت پڑھائی کی. ایک ڈاکٹر انجینئرنگ کو نہیں سمجھ سکتا، حالانکہ اس نے بہت پڑھائی کی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بے عقل ہے، عقل ہے، لیکن ہر ایک چیز کو سمجھنے کے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پر اس کو سمجھا جا سکتا ہے. تو کوئی یہ کہے نہیں عقل میں بالکل دین نہیں سما سکتا، ایسی بات نہیں.
عقل کی بنیاد پر دینی اصول، مسلمات اور ضوابط کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے اور اللہ رب العالمین کا دین مسلم اور ثابت ہے۔ جس اللہ نے عقل دیا ہے اسی اللہ رب العالمین نے دین کو نازل کیا ہے، اس کی تمام باتیں سچی ہیں۔ تو دین وہی ہوگا جو اللہ کی جانب سے آئے گا۔ فلاں عالم نے بہتر سمجھا ہے، فلاں بزرگ نے اس کو کہا ہے، یہ فلاں صاحب کا وظیفہ ہے، یہ دین نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی عالم نے کوئی بات کہی ہو، بڑی اچھی لگتی ہو، پہلا سوال یہی، کیا کتاب و سنت میں اس کی دلیل موجود ہے؟ ہمارے آپ کے اچھا لگنے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو اچھا نہ سمجھے۔ آخری فیصلہ، آخری مہر صرف اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ ہمارے آپ کے بہتر سمجھنے سے کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ خواہش نفس کی بنیاد پر کسی چیز کی پیروی نہ کرو ورنہ تم دین سے نکل جاؤ گے۔ یعنی تم کو جو چیز اچھی لگے، خواہش کی بنیاد پر فلاں چیز اچھی لگ رہی ہے، اس کی پیروی کرو گے تو دین سے نکل جاؤ گے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، ایسے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے ہوا کی، اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی اور علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ کیا شیطان کو علم نہیں تھا؟ اچھا خاصا علم تھا، عبادت گزار تھا، اس سے پہلے وہ اچھا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے حکم دیا، صرف گمراہی کہاں سے آتی ہے آپ دیکھیں، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو۔ فرشتے جن کی فضیلت جنات پر مسلم ہے، کیونکہ شیطان جنات میں سے ہے، مسلم ہے، اور فرشتے کتنے بزرگ، کتنے قوی، کتنے عبادت گزار ہوتے ہیں، احادیث میں احادیث تعلق سے بھری پڑی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تو نے مجھے کیوں حکم دیا سجدہ کرنے کا، اللہ کا حکم ہے ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کیوں؟ جب اللہ کوئی حکم دے تو سوال نہیں کریں، عبادت کریں۔ شیطان نے کہا کیوں؟ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے کیوں اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ اللہ نے کہا بھاگ ملعون کہیں کا۔ تو اللہ نے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو، تو اس میں آزمائش تھی کہ اللہ کے حکم کی پیروی کون کرتا ہے۔ وہاں پہ اللہ کے حکم کی اتباع تھی، تو اللہ کے حکم کی جس نے اتباع کی، فرشتے نے، اللہ رب العالمین نے ان کو عزت بخشی، اور جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا عقل کی کسوٹی پر، عقل کی بنیاد پر کہ ہم کیسے جھک سکتے ہیں، اللہ ایسا حکم کیسے دے سکتا ہے، تو اللہ آپ سے اور ہم سے پوچھ کر کے حکم نہیں دے گا۔ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، آج کے زمانے کے لیے بھی دیا ہے حرام قرار۔ آپ یہ نہیں کہیے کہ اللہ اس کو حرام قرار کیسے دے سکتا ہے، یہ اللہ کسی سے پوچھنا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے حرام قرار دے، جس کو چاہے حلال قرار دے، لیکن اللہ انہی چیزوں کو حرام اور غلط قرار دیتا ہے جو چیزیں انسانوں کے لیے بری اور نقصان دہ ہوتی ہے، اور انہی چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے جو چیزیں انسانوں کے لیے اچھی اور خیر کا باعث اور سبب ہوتی ہے۔ تو انسان دین کے اندر، دین کے معاملے کو عقل کی کسوٹی پر نہ پرکھے، دین کے معاملے کو عقل کی کسوٹی پر نہ پرکھے، ورنہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ وہی اللہ رب العالمین نے کہا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ اللہ رب العالمین نے خواہشات کی پیروی کرنے والے کو علم کی بنیاد پر، علم ہونے کے باوجود بھی اس کو گمراہ کر دیا، اس کو گمراہ کر دیا۔ اور اسی سے آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ دین میں جو چیز، جس مسئلے پر دین کی دلیل موجود نہیں ہو، کتاب و سنت کی دلیل، وہ مردود ہے، کسی کے بہتر سمجھنے سے وہ چیز بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کہیں گے ابھی جو 15ویں شب برات آ رہی ہے کہ ہم اس رات میں عبادت کر لیں گے تو کیا حرج ہے؟ نماز پڑھنا غلط ہے کیا؟ نماز پڑھنا اس میں غلط ہے کیا؟ روزہ رکھنا اس کی صبح کو غلط ہے کیا؟ بالکل غلط نہیں ہے، لیکن اسی دن کرنا اس لیے غلط ہے کیونکہ صحابہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قبل اور صحابہ کرام نے اس دن عبادت کو بہتر نہیں سمجھا۔ اب جیسے اذان ہوتی ہے، اس میں اللہ اکبر کے بعد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور بالکل اذان کے اخیر والا جو جملہ ہے کیا ہے؟ لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں معنی زیادہ قوی ہے،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اگر کوئی کہے کہ اگر میں اخیر جملے میں بھی اشہدو ملا دوں تو کیا حرج ہے، کیونکہ وہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو اسی اذان میں موجود ہے، اور اخیر میں ملا دینے سے کیا حرج ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ حرج ہے، کیونکہ نبی بہتر سمجھتے تو وہاں پر بتاتے اذان دینے والے کو یہاں پر بھی ملاؤ۔ جس چیز کو نبی نے بہتر نہیں سمجھا تم اس کو بہتر سمجھ رہے ہو، یہی تو حرج ہے۔ جس چیز کو نبی نے بہتر نہیں سمجھا تم اس کو بہتر سمجھ رہے ہو، یہی سب سے بڑا حرج۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں۔ لوگ باندھتے ہیں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا لا تفعل انی اخاف علیک الفتنہ، ایسا نہ کرو، مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو کہا وَأَيُّ الْفِتْنَةِ فِي هَذَا يَا امام، اس میں فتنے کی کون سی بات ہے؟ نبی کی مسجد ہے، یہاں پر ایک نماز کا 1000 نماز کے برابر ثواب ہے، یہ جگہ صحابہ اکرام کی جگہ ہے، میں یہاں سے احرام باندھ کر کے جاؤں گا، وہاں جا عمرے کے لیے جانا، اس میں فتنے کی کون سی بات ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اس میں فتنہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین تھے، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، نبی کا دین لے کر کے آئے تھے، انہوں نے میقات سے ذی الحلیفہ سے احرام باندھنا بہتر سمجھا، اور تم مسجد نبوی سے احرام باندھنا بہتر سمجھ رہے ہو، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کی بہتری تم کو بہتری نہیں لگ رہی ہے، ان سے آگے بڑھ رہے۔ تو اس لیے انسان اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرے، شریعت کی لگام لگائے، کتاب و سنت کی اپنے عقل کو لگام لگائے، اپنے عقل کو پیچھے رکھے، کتاب و سنت کو آگے رکھے، اس کا غلام بنا کر کے، کتاب و سنت کا غلام بنا کر کے چلے۔ پھر کہتے ہیں کہ اپنے عقل کی اتباع نہ کرو، خواہش نفس کی بنیاد پر کسی چیز کی پیروی نہ کرو، ورنہ تم دین سے نکل جاؤ گے اور اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر آپ کی وہ بات نہیں مانتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر لوگ نہیں مانتے تو جان لیں کہ وہ لوگ خواہش پرست ہیں، اہوا پرست ہیں۔ خواہش پرست کبھی بدعتیوں کو بھی کہتے ہیں اور کبھی ان لوگوں کو جو اپنے خواہشات کی پیروی کہتے ہیں، اہل اہوا، اہل بدعت کو بھی کہتے ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، جو نبی کی سنت کے مطابق نہیں چلتے، گویا کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے خواہش کی اتباع کرے اور اس کی پیروی کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کریں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کریں، لوگوں کے خواہشات کی اتباع نہ کریں۔ تو اپنی مرضی کے مطابق ہم کو نہیں چلنا ہے، کتاب و سنت کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ نماز ہمیں اپنی مرضی والی نہیں پڑھنی ہے، اللہ اس کے رسول کی مرضی والی پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جس وقت پر ہوتی ہے آپ آ کر کے پڑھتے ہیں، وہ رب کی مرضی والی نماز ہے، اور آپ بعد میں اٹھ کر کے جو پڑھتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی والی نماز ہے۔ آپ کو جیسے فرصت ملی، جیسے موقع ملا، جیسے آسانی ملی، آپ نے نماز پڑھ لی، کام کر لیا، یہ آپ کی اپنی سہولت کے مطابق نماز ہوئی، آپ کی مرضی والی ہوئی۔ رب کی مرضی والی نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے، وضو کرتے، بستر کو چھوڑ کر کے آتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، یہ رب کی مرضی اور نبی کے طریقے والی نماز ہوتی۔ تو اسی کو کہتے ہیں خواہشات نفس کو چھوڑنا، نبی کی سنت پر عمل کرنا۔ آپ جان رہے اس چیز میں بڑا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے، مالی فائدہ ہے، لیکن چونکہ اس معاملے سے نبی کی مخالفت ہو رہی ہے تو ہم اپنی جنت کو دنیاوی فائدے کے خاطر چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا دنیا کو تاکہ نبی کی سنت کی اتباع کر لیں، اسی کی بنیاد پر آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ تو خواہشات کے خلاف جہاد کرنا، چھوڑنا، اس کو ترک کرنا، لڑنا، یہ سب سے بڑا مجاہد ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنی خواہشات سے جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تمہارے پاس کوئی حجت و دلیل نہ ہوگی، جو عقل کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ دلیل کی نہیں کرتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سنت کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے،
اسے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے واضح فرما دیا ہے، وہی جماعت ہے، وہی سواد اعظم ہے۔ جماعت کا مطلب گزر چکا، لوگ کہتے ہیں بڑی جماعت، جماعت کا مطلب حق۔ ایک آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق اپنے موقف پر قائم ہے، وہی جماعت ہے۔ باقی جو جماعتیں دکھ رہی ہیں اور ان کے پاس کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے، وہ جماعت کی حیثیت ہی نہیں، بلکہ سب کے سب ختم۔ جیسا کہ میں نے حدیث بھی پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 73 فرقے میں سے 72 فرقے 72 جماعتیں جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر نہیں ہوں گے۔ اور جو ایک جماعت بالکل تھوڑی سی ہوگی وہ جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کے اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ یہی جماعت ہے اور یہی سواد اعظم ہے۔ سواد اعظم مطلب ایک بڑا جتھا، سواد اعظم کا مطلب بڑا جتھا، بڑی جماعت۔ تو حق کو ہی بڑی جماعت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام 313 تھے بدر میں، اور کفار بہت زیادہ تھے۔ احد میں 700 تھے، کفار بہت زیادہ 3000 یا اس سے زائد تھے۔ حق پر کون تھے؟ وہی تھوڑے سے لوگ تھے۔ باطل پر کون؟ پورے کفار اور یہ سب لوگ تھے۔ تو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جماعت کا یہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے سواد اعظم اور جماعت کا مطلب بیان کرتے ہیں جدھر بہت زیادہ لوگ ہوں، جدھر بہت سارے لوگ ہوں، جس مسئلے کو کہہ رہے ہوں وہی مسئلہ حق پر ہوگا۔ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، بالخصوص کتاب و سنت کی اس میں۔ کتاب و سنت کے اندر حق اور جماعت کا معیار کتاب و سنت ہے۔ دین میں حق کا معیار کتاب و سنت ہے۔ اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ کے معاصر ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔ وہ کہتے ہیں لو سألت الجہال من السواد الاعظم، اگر جاہلوں سے پوچھو گے سواد اعظم کس کو کہتے ہیں، سواد اعظم کا کیا مطلب ہے، لقالوا جماعت الناس، تو جہال کہیں گے جو بہت بڑی جماعت ہو، میجورٹی کو کیا کہیں گے، جمہور کو جماعت کہیں گے، یعنی اکثریت کو جماعت کہیں گے۔ ایک طرف 5 آدمی ہو، ایک طرف 5000 آدمی ہو، تو جہال کیا کہیں گے، جماعت کون ہے، 5000 ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ جماعت نہیں ہے۔ یہ اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں، سلف میں سے ہیں، 238 ہجری میں ان کا انتقال ہوا امام احمد رحمہ اللہ سے پہلے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر جہال سے پوچھو گے جماعت کون ہے تو وہ کہیں گے جدھر بہت زیادہ لوگ ہوں وہ جماعت ہے۔ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ عَالِمٌ مُتَمَسِّكٌ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جماعت اس عالم کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تمسک کیا ہو، سنت کے مطابق چل رہا ہو، گرچہ وہ اکیلا کیوں نہ ہو۔ فمن کان معہ وتبعہ فہو الجماعہ، چنانچہ جو اس عالم کے ساتھ ہو جو کتاب و سنت کی پیروی کر رہا ہو، ہر مسئلے میں کتاب و سنت اور فہم سلف کی دلیل دے رہا ہو، ان کے ساتھ رہنے والا، ان کے طریقے پر چلنے والا ہی حق پر ہے، گرچہ وہ کم کیوں نہ ہو۔ تو اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ نے فرمایا ومن خالفہ فیہ ترک الجماعہ، اور جو مخالفت کرے اس عالم کی جو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کرتا ہے، فہم سلف کی طرف دعوت دیتا ہے، گرچہ وہ اکیلا کیوں نہ ہے، اگر اس کی مخالفت کرے تو ایسے لوگ جماعت کی مخالفت کرتے ہیں، گرچہ وہ لوگ کثرت میں کیوں نہ ہوں۔ تو یہ اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جاہلوں کا کام ہے جو کثرت کو جماعت قرار دیتے ہیں۔ عالم اور پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، وہ جماعت اس چیز کو قرار دیتے ہیں جس پر کتاب و سنت کی دلیل موجود ہے، کتاب و سنت کی دلیل موجود ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بہت ساری اکثریت کو آپ دیکھیں گے، آج کل یہی بات ہو گئی ہے، ہمارے بھائی اس کے ملینس میں فالوور ہیں، اس کے تو اسے پوری دنیا جانتی ہے، ہزاروں لوگ اس کو جاننے والے ہیں، ہزاروں لوگ سننے والے ہیں۔ آپ کو 5 آدمی سننے والے ہیں، آپ اس کو غلط کہتے ہیں، آپ اس کو غلط کہتے ہیں۔ اس کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو ایک مرتبہ میں سنتے ہیں، ایک مرتبہ لائیو آتا ہے، دنیا سارا کام چھوڑ کر کے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ دجال کے پیچھے تو پوری دنیا چلے گی، حدیث کے اندر ہے، نکلے گا جس دن تو اسی دن 70,000 یہودی اس کے پیچھے ہوں گے۔ متابعین فالوورز کے پیچھے نہیں جائیں، کثرت کے پیچھے نہیں جائیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اکثر لوگ تو فاسق ہوتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اکثر جھوٹے ہیں،
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اکثر لوگ فاسق ہیں. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، انبیاء کے ساتھ ایمان لانے والے تھوڑے تھے. تو یہ نہ دیکھیں کس کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، کس کو سننے والے زیادہ ہیں، کس کے ماننے والے زیادہ ہیں، کس کی مجلس میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں. وہ آدمی، وہ عالم بہت بڑا ہے، کیوں؟ اس کا اسٹیج ہوتا ہے 1 کلومیٹر دور، سننے والے 1 کلومیٹر تک ہوتے ہیں. اس سے دھوکے میں نہ آئے. آپ کا معیار ہر جگہ پہ یہ ہو کہ بولنے والے کو صرف 1 آدمی سننے والا ہے یا 1 لاکھ. بولنے والا کتاب و سنت اور فہم سلف کے مطابق بولتا ہے یا قصے کہانی سنا کر کے نکل جاتا ہے. کیونکہ قبر میں جو سوال ہوگا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم کن کو سنتے تھے، جن کے 1 لاکھ یا 1 کروڑ یا 1 ارب فالوورز تھے، یا کتاب و سنت. پہلا سوال ہوگا اللہ، تمہارا رب کون ہے، من ربک، نبی کون، دین کیا. تو دین اور یہ فالوورز میں نہیں ملتا، کتاب و سنت میں ملتا ہے. تو اس سے دھوکے میں نہ آئے فلاں صاحب کو بہت سارے لوگ سنتے تو اچھے ہی ہوں گے تبھی تو سنتے ہوں گے نا، تو اچھے ہی ہوں گے تبھی تو سنتے ہوں گے. کثرت کبھی حق کی دلیل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ زیادہ فالوورز بنانا چاہتے ہیں وہ اس کو بھی حق کہتے ہیں، اس کو بھی حق کہتے ہیں، کیونکہ جہاں وہ کسی کی مخالفت کریں گے اس کے ماننے والے چھنٹتے چلے جائیں گے. آپ حق بول کر کے دیکھیں، آپ کو ماننے والے زیادہ نہیں رہیں گے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معراج ہوئی تو میں نے ایک نبی کو ایسا بھی دیکھا، پوری زندگی انہوں نے دعوت دی تھی، ایک بھی آدمی نے دعوت قبول نہیں کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حق پر نہیں تھے. تو کثرت حق کی دلیل نہیں ہوتی. حق کتاب و سنت جس چیز کے اوپر موجود ہو وہی حق ہوتا ہے، وہی صحیح ہوتا ہے، وہی جماعت، وہی سواد اعظم، وہی اللہ کا راستہ، وہی صراط مستقیم، وہی کتاب و سنت کا راستہ، وہی صحابہ کرام کا راستہ ہے. اس کے علاوہ جتنا ہے سب کا سب باطل ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ لہذا جو شخص دین کے کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مخالفت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. یہ جملہ فقط کفر، کیا ایسا ہے؟ صحابہ کرام کی مخالفت کرے گا تو کافر ہو جائے گا. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں سلف صالحین کی مخالفت کفر ہے. سلف صالحین کی مخالفت، یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. کیوں کفر ہے؟ ابھی تک جو باتیں گزری ہیں اس کی روشنی میں آپ لوگ بتائیں کیوں کفر ہے؟ اور کوئی؟ کیونکہ اس میں اللہ کی مخالفت ہے، اس کے رسول کی مخالفت ہے. اللہ نے صحابہ کرام کو ماننے کے لیے کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننا کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ متعہ بالصحت والعافیہ وہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کی مخالفت کفر ہے. یہ کفر اصغر اور کفر اکبر دونوں پر مشتمل ہے. یا اس سے مراد یہ ہے کہ سلف کی مخالفت میں مشغول رہنے والا کفر کی دہلیز تک جلد ہی پہنچ جاتا ہے. کفر کی دہلیز تک جلد ہی پہنچ جاتا ہے. تو سلف صالحین کی مخالفت کفر ہے. یہ تعبیر وقت کے بڑے عالم شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی ہے. یہ تعبیر دین کے عین، کتاب و سنت کے عین موافق ہے. چنانچہ اس جملے پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، یہ امام بربہاری رحمہ اللہ کے اس جملے پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے کہا فمن خالف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من امر الدین فقد کفر، کہ جو صحابہ اکرام کی مخالفت کرے وہ کافر ہو جائے. ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بعد میں بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی ہے صحابہ اکرام کی. تو صحابہ اکرام کے منہج کی اور فہم کی جو مخالفت کرے وہ کفر ہے. باقی صحابہ اکرام نے اگر کسی مسئلے میں انہوں نے غلطی کی دلیل نہ پہنچنے کی وجہ سے، تو بعد کے لوگوں نے صحیح دلیل کی بنیاد پر ان کی مخالفت کی ہے. لیکن فہم سلف کو نہ ماننا یا اس کو نئی چیز قرار دینا، اس کو سرے سے اپنے اور نبی کے بیچ سے ہٹا دینا، یہ خوارج معتزلہ عشائرہ کا طریقہ ہے. یہی تو کفر ہے، کیونکہ اللہ نے کہا مانو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ میں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، کہ صحابہ کے راستے پر چلو، ان کے طریقے کو اپناؤ. ہم نہیں مانیں گے تو کتاب و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. اسی کو تو کفر کہتے ہیں.
کبھی یہ کفر اکبر میں شامل ہوتا ہے، کبھی کفر اصغر کو شامل ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ منہج سلف کی مخالفت کیا ہے؟ گمراہی کا پیش خیمہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور جان لو کبھی کوئی بدعت ایجاد نہیں کرے گا، اعلم، جان لو کہ کبھی کوئی بدعت ایجاد نہیں کرتے یہاں تک کہ اس جیسی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ جب بدعت ایجاد ہوتی ہے تو اس کی جگہ جب بدعت ایجاد ہوتی ہے تو اس کی جگہ سنت اٹھا لی جاتی ہے، اس کی جگہ سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ جب یہاں کی صفائی نہیں ہوگی تو اس کی جگہ کیا لے لے گی؟ اب ایک چیز نہیں ہوگی تو دوسری چیز اس کی جگہ لے گی۔ یہاں پر روشنی نہیں رہے گی تو اس کی جگہ کیا لے گی؟ اندھیرا، تاریکی۔ تو جہاں بدعت رہے گا، بدعت کی تاریکی رہے گی، سنت ختم ہو جائے گی۔ تو جب بعض تابعین کا قول ہے کہ جب کوئی بدعت جنم لیتی ہے تو اس بدعت کی نحوست ایسی ہے کہ اس کی جگہ ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے، اس کی جگہ سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس لیے بدعت سب سے خطرناک چیز، گناہ سے بھی خطرناک چیز، کیونکہ گناہ کرنے والا جانتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن بدعت کرنے والا اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہم کر رہے ہیں، اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کے تعلق سے اس کی رائے الگ ہوتی ہے، صحابہ کے تعلق سے بد کلامی کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو بدعت انسان کے گناہ کو مزین کر کے اسے نیکی کے طور پر پیش کرتی ہے اس کے سامنے، جبکہ گناہ کو انسان گناہ سمجھ کے، کوئی جھوٹ بولے گا تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ جنت کا راستہ ہے، کوئی جھوٹ بولے گا تو یہ نہیں سمجھے گا جنت کا راستہ ہے، لیکن کچھ لوگ صحابہ اکرام پر کلام کرتے ہیں، سمجھتے کہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ کتنا فرق ہے بدعت میں اور گناہ میں۔ کوئی کسی کا مال باطل طریقے سے کھائے گا، کہیں نہ کہیں دل میں ہوگا یہ غلط ہے، گرچہ آپ کر رہے ہیں شیطان کے شکنجے میں پھنس کر کے، یہ غلط ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے تو اس جیسی سنت لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس جیسی لوگ سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے دین میں نت نئی بدعتیں ایجاد کرنے سے، دین میں نئی نئی باتوں سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نوع ایجاد چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کے سلسلے میں تساہل نہیں کرنا چاہیے، بدعت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، فوراً اس پر رد ہونا چاہیے، فوراً اس پر رد ہونا چاہیے، کیونکہ چنگاری کو چنگاری سمجھ کر کے چھوڑ دیں گے تو پورے گاؤں کو جلا کر کے خاکستر کر دے گی۔ تو چھوٹی بدعت کو ارے کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، چھوڑ دیں گے تو پوری قوم کو گمراہی میں مبتلا کر دے گی۔ چنانچہ آپ غور کریں، اس اثر کے اندر غور کریں کہ کیسے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ کوفہ کی مسجد میں مسند دارمی کا اثر ہے، یہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، کنکری پر ذکر و اذکار کر رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تسبیح پڑھنا غلط ہے؟ نہیں غلط ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کنکری پر پڑھ رہے تھے، عام بات ہے، ہم لوگ دیکھیں گے چلو تسبیح ہی تو پڑھ رہا، کنکری بول دیں گے بھائی مت کرو، ایسا نارمل چیز لگ رہی ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ آئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر آپ اسے دیکھ لیں تو آپ اس پر نکیر کریں گے۔ تو کہا کیا؟ تو کہا لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں، لوگوں نے جماعت بنا رکھی ہے اور ہر کسی کو کنکری دے رکھا ہے اور اس کے اوپر وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ نیکی سے پڑھ، نیکی سمجھ کر کے اس کو نیکی سمجھ کر کے، نیک عمل سمجھ کر کے اس کو کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے ان لوگوں کو کیوں نہیں کہا کہ وہ نیکی نہیں شمار کریں بلکہ اس کو برائی شمار کریں، برائی شمار کریں۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھاگ کر کے مسجد میں آئے اور کہا وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، برا ہو تمہارے لیے، مَا أَسْرَعَ هَلَكَتُكُمْ، کتنی جلدی تم ہلاکت کے راستے کو اختیار کر لیا تم لوگوں نے۔ تمہارے نبی کے ساتھی ابھی موجود ہیں، تمہارے نبی کے ساتھی موجود ہیں۔ اب دیکھیں استدلال، دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا
یہ راستہ گمراہی کا ہے، نبی کے ساتھی موجود ہیں، ان کے ہاں یہ طریقہ نہیں پایا جاتا ہے، یعنی ہر وہ طریقہ جس پر صحابہ کرام نہیں چلے ہیں گمراہی کا طریقہ۔ اور اسی معنی کو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ما لم یکن یومئذ دینا لا یکون الیوم دینا، جو چیز دین کا حصہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھی آج دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اولائی صحابۃ نبیکم متوافرون، اتنی کثرت سے صحابہ کرام موجود ہیں اور یہ چیز اس سے قبل کبھی نہیں کی گئی جو تم لوگ کر رہے ہو، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہے، وَهَذِهِ ثِيَابُ لَمْ تَبْلُ، کہ نبی کا کپڑا ابھی پرانا نہیں ہوا ہے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم کر رہے ہو کیا یہ نبی کے طریقے سے زیادہ بہتر طریقہ ہے؟ او مفتحوا باب الضلالہ، یا تم گمراہی کا باب کھول رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن، جو لوگ کر رہے تھے کنکری پر تسبیح پڑھ رہے تھے، کہا یا ابا عبد الرحمن، ان کی کنیت تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، ما اردنا الا الخیر، ہم نے تو بھلائی کا ارادہ کیا تھا، ہمارا کوئی ارادہ برا نہیں تھا، ہم نے سوچا بہتر کریں، لوگوں کو نشید کریں، رغبت دلائیں ایک نئے طریقے پر تاکہ لوگ زیادہ ذکر و اذکار کر سکیں۔ تو امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَ، بھلائی کا ارادہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن بھلائی کو پاتے نہیں۔ اس کے بعد اس کے بعد ہی انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ بدعت صرف جو ہے وہ تسبیح پہ ذکر و اذکار کر رہے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو خوارج سے جوڑ دیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوارج سے جوڑ دیا۔ اور لطیف استدلال دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے کہا کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے، ایک جماعت آئے گی، قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کے معانی صحیح مفہوم ان کے گلے سے نیچے نہیں اتریں گے۔ اور انہوں نے ان کے سامنے کہا وَأَيْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُم مِّنكُمْ، اور ایسا لگتا ہے کہ تمہاری اکثریت انہی میں سے ہوگی۔ اب وہ ایک معمولی سی بدعت کر رہے تھے جسے ہم لوگ بالکل معمولی آج بھی سمجھتے ہیں، یہی ہے نا تسبیح، بالکل معمولی سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کثرت عبادت کا ذکر کیا ہے خوارج کی، یہاں پر بھی یہ لوگ کثرت عبادت کر رہے تھے، اس کی بنیاد پر انہوں نے استدلال کیا اور انہوں نے برجستہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تمہاری اکثریت انہی خوارج میں سے۔ اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں ثم تولا، پھر چھوڑ کر کے چلے گئے، عمرو بن سلمہ کہتے ہیں رأینا عامة اولئک الحلق، رأینا عامة اولئک الحلق عندنا یوم النہروان مع الخوارج، کہ ہم نے دیکھا کہ نہروان کے دن جب علی رضی اللہ عنہ سے قتال ہو رہا تھا خوارج کا، تو اس حلقے میں جتنے لوگ تھے ان کی اکثریت خوارج کے ساتھ مل کر کے صحابہ پر تلوار اٹھا رہی تھی۔ یہ بدعت لوگوں کو صرف دین سے دور نہیں کرتی، اپنے علماء کے خلاف بد کلامی بھی کرواتی ہے، جیسا اس کو دیکھیں، یہ خوارج کے ساتھ مل کر کے صحابہ کے خلاف تلوار اٹھا رہے تھے۔ تو کوئی بھی بدعت چھوٹی نہیں ہوتی، جیسے دیکھیں فوراً اس پر نکیر کریں، فوراً اس پر نکیر کریں، پتہ نہیں وہ کس گمراہی کا دروازہ کھول دے۔ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کتنے دور رس تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے اکثریت انہی میں سے ہوگی تم لوگوں کی، اور صحیح جا کر کے وہ لوگ مل گئے، کیونکہ بدعت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور وہ جا کر کے ان کو وہیں پر ملا دیتی ہے۔ تو نہ بدعت کو صحیح نہ اس کے رد میں تساہل برتیں کہ چلو بعد میں، ابھی ایسا موقع نہیں ہے، موقع وہی ہے، آپ کو بعد میں اسٹیج ملے، ویسا ملے کہ نہ ملے، آپ بغیر سب و شتم کے، بغیر کسی کی تحقیر کیے ہوئے، بغیر کسی کے اوپر طنز کیے ہوئے، نفس مسئلہ میں اسی جگہ پر رد تو کر سکتے ہیں نا۔ کس نے آپ کے کن پٹی پہ بندوق رکھا ہوا ہے کہ نہیں جان سے مار دیں گے؟
آپ احقاق حق اقتال باطل کریں کہ یہ کام جو کیا جا رہا ہے اس جگہ پر بہت سارے لوگ موجود ہیں لیکن یہ غلط ہے، اس کی دلیل یہ ہے، بات ختم۔ اس کے کرنے والے کا کیا حکم ہوگا وہ بعد میں ڈیسائیڈ کریں، لیکن نفس مسئلہ پر عمل کریں نا۔ تو اگر اسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پر لوگ دیکھتے ہیں اور بھی لوگ، فلاں صاحب موجود تھے، مدنی ہیں، دکتور ہیں، فلاں صاحب، فلاں دائی ہیں، وہ لوگ تو اس مجلس میں موجود تھے، اس کو انکار نہیں کیے، بہتر تھا تبھی تو انکار نہیں کیے۔ اب عوام اسی سے استدلال کرتی ہے اور اس کے بعد گمراہی عام ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر نکیر بھی کیا اور کہا بھی، ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھلائی چاہتے ہیں، کہا یہ بھلائی کا راستہ نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ کرام کو چھوڑا، خوارج سے جا ملا، پھر صحابہ کرام پر تلوار اٹھایا۔ تو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑنے والا صحابہ کرام کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اور بدعت کی وجہ سے ہی امت میں اختلاف و انتشار ہوتا ہے۔ جب تک بدعت نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں امت متحد ہوئی، خوارج کی بدعت نے جنم لیا، مسلمان اختلاف کا شکار ہوئے، پھر روافض کی بدعت نے جنم لیا، پھر جہمیہ، معطلہ، معتزلہ نے جنم لیا، امت مختلف ہوتی چلی گئی۔ عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت سے امت متحد ہوتی ہے، اور بدعتیوں سے روابط بڑھانے سے امت میں انتشار و اختلاف پھیلتا ہے۔ کسی بھی نام پر، بالخصوص دین کے نام پر، بدعتی جماعتوں سے یا بدعتیوں سے کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھے جا سکتے، گرچہ ہمارے ہندوستان اور دیگر ممالک کے پس منظر میں کیوں نہ ہو۔ کیوں وہاں پر کسی جماعت نے ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کر کے یا زبردستی کر کے کہا ہے کہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے؟ کیا آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ان سے اپنا الگ رہیں جس طریقے سے صحابہ کرام سلف صالحین رہتے تھے؟ کون سی مصلحت ہے وہاں پر کہ آپ ان کے ساتھ رہیں؟ کون سی مصلحت، دینی دنیاوی کون سی مصلحت؟ ہمیشہ وہ جا کر کے آپ کے خلاف شکایت کرتے ہیں، آپ کی قوت اور شوکت کو کمزور کرنے میں کبھی بھی وہ دریغ نہیں کرتے، کبھی پیچھے نہیں رہتے۔ تو پھر کیوں نہیں آپ اللہ کے سہارے اور صحابہ اکرام کے منہج کے سہارے اپنے بلبوتے کتاب و سنت کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کس نے کہا کہ ان سے اگر ہم اتحاد کر لیں گے یا ان کے ساتھ اسٹیج پر آئیں گے یا ان کے ساتھ مل کر کے بیٹھیں گے تب ہمارا اتحاد مضبوط ہوگا؟ جو رب کے ساتھ رہے گا، صحابہ کی جماعت کے ساتھ رہے گا، ان کے فہم کے ساتھ رہے گا، اسی کا اتحاد مضبوط ہوگا، وہی قوم آگے بڑھے گی۔ جو ان کے اصول سے مخالفت کرے گی، ابھی کہا نا فہم سلف سے جو مخالفت کرے گی وہ بدعتیوں سے جا ملتی ہے، کبھی بھی وہ توحید کو لے کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو اس لیے کسی بھی پس منظر میں ہو، الا ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں بدعتیوں کی حکومت ہو اور جان کے لالے پڑے ہوں اور وہاں پر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہو، یہ استثنائی صورت ہے۔ لیکن ہمارے ملک عزیز میں ابھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے کہ کوئی آ کر کے اہل حدیثوں کو، سلفیت کو یرغمال بنا لے اور ان کو زبردستی کہے تمہیں ہمارے ساتھ اٹھنا ہے۔ ہم ان کو اپنے عقیدے اور منہج پر لانے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم بدعتیوں کے منہج اختیار کر کے ان کا اسٹیج شیئر، ان کو اپنے اسٹیج کی دعوت دینے لگے اور اپنے اسٹیج سے ان کے عقیدے کی نشر و اشاعت کرنے لگے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اور دہائی دی جاتی ہے آج مصلحت کا تقاضا ہے، مصلحت کا تقاضا صرف اور صرف سلف کے منہج کی نشر و اشاعت کرنا ہے، مصلحت کا تقاضا صرف اور صرف دعوت توحید کو عام کرنا ہے، گرچہ اس کے لیے انبیاء کرام نے اپنی جانیں دی ہیں، صحابہ کرام نے اپنے آپ، اپنی جان، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے اسی توحید کے لیے، اسی منہج کے لیے۔ سلف صالحین نے کوڑے کھائے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مصلحت کا تقاضا ہے۔ کون سی مصلحت ہے جس کی بنیاد پر آپ صحابہ کرام کے منہج سے تفاہم اور اس سے تنازل کرنے کی کوشش میں یا اس کی صحیح میں لگے ہیں؟ تو ساری خرابی کی جڑ صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑنا ہے، بالخصوص اہل بدعت سے روابط کو بڑھانا ہے، ان سے تعلقات استوار کرنا ہے۔ ہر زمانے میں، کیا معتزلہ کا جو زمانہ تھا امام احمد رحمہ اللہ کا زمانہ آج کے زمانے سے زیادہ آسان تھا؟ حکومتی طور پر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، زبردستی بدعت کو حکومتی طور پر، رسمی طور پر بدعت کا اقرار کروایا جاتا تھا، تلوار کی زور پر۔ کیا امام احمد رحمہ اللہ نے، ان کی جماعت نے بدعتیوں سے تعلقات قائم کر لیے؟ کیا آج کے زمانہ اس زمانے سے سخت ہے یا یہاں پر ہمیں آزادی ہے؟ پھر کیوں ہم ان کے ساتھ یا ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں؟ کیا کبھی وہ ہم سے اتحاد کرنے آئے اس بنیاد پر کہ ہاں اس ملک کے اندر یا ہمارے اسٹیج سے صرف کتاب اللہ، سنت رسول اور صحابہ کرام کے منہج کی باتیں ہوں گی؟ وہ آپ کو پہلے لیٹر لکھتے ہیں، آپ اپنے عقیدے کی، اپنے منہج کی نشر و اشاعت یا اس کی بات نہیں کریں گے۔
توحید امت کی بات کریں گے، اتحاد کی بات کریں گے۔ کون سا اتحاد؟ اتحاد کی بنیاد کتاب و سنت ہوگی یا پھر لوگوں کی اپنی رائے اور اپنا عقل ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، جتنی بھی برائی اس امت کے اندر آئی ہے، جتنی بھی برائی، بالخصوص دین میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، وہ بدعت اور اہل بدعت کے ذریعے سے اور ان لوگوں کے ذریعے سے جنہوں نے اہل بدعت کے سلسلے میں یا بدعتی کے سلسلے میں تساہل سے کام لیا ہر زمانے میں۔ ہمارے سلف، چاہے وہ اہل حدیث علماء کرام ہو یا ان سے پہلے ہوں، وہ ذرہ برابر بھی بدعت یا اہل بدعت کے تعلق سے تساہل سے کام نہیں لیتے تھے، اور ان کے تعلق سے ذرہ برابر بھی غفلت نہیں کرتے، بلکہ کھلے عام ان کا رد کرتے اور عوام کو ان سے دور رہنے کے لیے کہتے، جیسا کہ میاں نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عوام کے لیے جائز نہیں ہے کہ بدعتیوں کو سنیں یا ان کی مجلس میں بیٹھیں، کیونکہ وہ اپنی باتوں کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں حق بنا کر کے کہ عوام کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ان کے حق اور باطل باتوں کی تمیز کر سکے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بدعتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ان کو اپنا اسٹیج دینا یا ان کو آگے بڑھانا یا ان کے ذریعے سے حق بلوانا، کون سا حق ہے جو ہمارے سلف نے نہیں بیان کیا؟ جو حق بدعتیوں کے پاس ہے وہ حق تو پہلے موجود ہے۔ اگر کوئی کہے ان کے پاس حق بات بھی تو ہے، وہی حق بات ہم لیتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں بولنے کے لیے، تو کیا جو حق ان کے پاس موجود ہے وہ ہمارے علماء کے پاس نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو ہمارے علماء باطل پر ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہمارے علماء اسی حق کو کیوں نہیں بیان کریں گے؟ توحید کو اور نبی کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے لوگ پنڈت کو بلا لیتے ہیں، توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی ہمدردی اور شفقت کو بیان کرنے کے لیے غیروں کا سہارا لیں گے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا، نہ غیر آ کر کے بیان کریں گے۔ آپ ان کو دعوت دیں گے کہ آپ آئیں اس دین کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ تو بدعت اور اہل بدعت کے تعلق سے ذرہ برابر بھی تساہل کرنا امت کو بہت ہی خطرناک دہانے پر لے جاتا ہے، جہاں سوائے گمراہی کے کوئی اور راستہ نہیں بچتا۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بدعت تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ خوارج میں سے ہوں گے، اور بعد میں جا کر کے انہی لوگوں نے صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں دین میں چھوٹی چھوٹی نت نئی ایجاد کردہ باتوں سے بچو، چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے بچو، کیونکہ چھوٹی بدعتیں بعد میں بڑی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح امت میں ایجاد کردہ ہر بدعت پہلے چھوٹی تھی، حق کے مشابہ تھی، لہٰذا اس میں داخل ہونے والا دھوکے میں پڑ گیا، بعد میں اس سے نکل نہیں سکا۔ پھر وہ بدعت بڑی اور سنگین تر ہو کر دین بن گئی، جسے بطور دین اپنایا جانے لگا، چنانچہ اس نے صراط مستقیم کی مخالفت کی اور اسلام سے خارج ہو گیا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیف انتم اذا لبستکم فتنہ یحرم فیہا الکبیر ویربو فیہا الصغیر، کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم پر ایسے فتنے آئیں گے جس فتنے کے اندر بچے جوان ہو جائیں گے اور جوان بوڑھے ہو جائیں گے۔ وہ فتنہ کیا ہوگا؟ یتخذها الناس سنہ، کہ لوگ فتنے کو سنت بنا لیں گے، اس بدعت کو سنت بنا کر کے اس پر عمل کریں گے۔ فَإِذَا غُيِّرَتْ، کوئی موحد منہج سلف کا علم بردار آ کر کے اس بدعت پر نکیر کرے گا اور کہے گا اس کو چھوڑنے کے لیے، تو سب لوگ بیک زبان ہو کر کے کہیں گے دیکھو دیکھو سنت کو چھوڑنے کو بول رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا فتنہ ایسا ہوگا لوگ بدعت کو سنت سمجھ کے کریں گے، اور کوئی ایک عالم منہج سلف کا علم بردار صحابہ سے محبت کرنے والا آ کر کے کہے گا تم جس بدعت کو سنت سمجھ کے عمل کر رہے ہو گمراہی ہے، لوگ کہیں گے دیکھو سنت کو گمراہی کہہ رہا ہے، جبکہ وہ گمراہی کو گمراہی کہہ رہا ہے۔ قالوا ومتى ذلك يا ابا عبد الرحمن، ان کے شاگردوں نے پوچھا یہ کب ہوگا، یہ کس وقت ہوگا، کس زمانے میں؟ تو انہوں نے کہا اذا کثرت قراءکم، قرآن پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، قاری زیادہ ہو جائیں گے، اس کے اوپر عمل کرنے والے، اس کو سمجھ کر کے پڑھنے والے،
جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا ہے ویسے پڑھنے والے ویسے عاملین نہیں ہوں گے، تو قراء ہوں گے جہاں تہاں سے استدلال کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، اور فقہا کم ہو جائیں گے، جو دین میں جن کو تفقہ ہوتا ہے، جنہیں کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، عقیدے کا علم ہوتا ہے، ایسے لوگ نہیں ہوں گے۔ دو چار کتاب کو پڑھ کر کے، گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے اور اے آئی سے پڑھ کر کے اور مضمون تیار کر کے یوٹیوب کو دیکھ کر کے مفتی اور بن جائیں گے، اور کہیں سے اپنی سرٹیفکیٹ دکھا کر کے بتائیں گے کہ ہم نے بھی علم حاصل کیا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ علم کس سے حاصل کرنا۔ کہا وَكَثُرَتْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، اور جس وقت آخرت کو دنیا کے خاطر کیا جائے گا، آخرت کو دنیا کے خاطر کیا جائے گا، دین کا کوئی بھی کام، آخرت کا کوئی بھی کام دنیا کے خاطر کیا جائے گا۔ کچھ بھی، جیسے مثال کے طور پہ تقریر کرنی، 50,000 روپیہ دیجئے تو کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا، یہ خالص دنیاوی چیز ہے، خالص دنیاوی چیز۔ مطالبہ کرنا، صحابہ کرام کو دیکھیں کتنا مطالبہ کرتے، کیا ان کو پیٹ بھرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ اللہ نے دیا، اتنا دیا کہ وہ دوسروں کو دے کر کے بے نیاز کرتے تھے۔ تابعین کے زمانے میں دیکھیں، اس کے بعد کے زمانے میں دیکھیں، حالات بدلے، علماء کے فتویٰ ہے، لیکن کسی نے بھی کہا ہو کہ اتنا مطالبہ کر کے آپ جا کر کے دین کو اس طریقے سے آپ پیسے یا مال کے عوض اس طریقے سے بیچیں، یا آخرت کا عمل اس طریقے سے کریں کہ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، کہ آخرت کے بدلے دنیا تلاشی جائے گی، آخرت کے بدلے دنیا تلاشی جائے گی۔ فتنے کے اس دور میں ہر آدمی کی بات سن کر انسان ایمان و یقین نہ لائے، پہلے اس کی تحقیق کرے، کیونکہ آج کل ہر کوئی مفتی بنا بیٹھا ہے، ہر آدمی ہر مسئلے پر تحقیق و تدقیق کا دعویٰ کرتا ہے، چنانچہ ہر نئی بات جو آپ کے کانوں کو اچھی لگے، دل کو بھلی لگے، اسے آنکھ بند کر کے نہ مانے، بلکہ اس کی تحقیق کریں، یہ فکر کہاں سے آئی، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی فکر کے بیان کرنے والے نے کہاں سے علم حاصل کیا، اس کے اساتذہ کون لوگ ہیں۔ ہر فصیح و بلیغ اور زیادہ بولنے والے کو فقیہ نہ سمجھے، کیونکہ ممکن ہے زیادہ بولنے والا فقیہ نہ ہو، کیونکہ بعض لوگوں کو بولنے کا سلیقہ آتا ہے، بات رکھنے کا ہنر آتا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگوں کے سامنے عالم بننے کا ڈھونگ بچا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ دھوکے میں، لہذا اس میں داخل ہونے والا دھوکے میں پڑ گیا، اس سے نہ نکل سکا، پھر وہ بدعت بڑی سنگین تر ہوتی گئی، جسے بطور دین اپنا لیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ آپ پر رحم فرمائے، دھیان رکھو خاص طور پر اپنے دور کے لوگوں میں سے جس کی بات بھی سنو تو ہرگز جلدی نہ کرو، اور اس میں سے کسی بھی چیز میں ہرگز داخل نہ ہو یہاں تک کہ پوچھ لو، دیکھ لو کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے یا علماء کرام نے میں سے کسی نے کوئی بات کہی ہے۔ کوئی بھی آدمی آئے، کوئی بھی نئی چیز آئے، نئی فکر آئے، آپ کے پاس علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں فلاں بات آئی ہے، فلاں صاحب کی تحقیق آئی ہے، یہ تحقیق کتاب و سنت کے مطابق ہے، یہ تحقیق سلف صالحین کے مطابق ہے۔ کوئی بھی تحقیق، اس کی تحقیق کرنے والا کتنی بھی تحقیق کا دعویٰ کیوں نہ کرے، اپنے پرانے علماء کرام سے اس کے بارے میں سوال کریں۔ یہی بات انہوں نے آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی بھی بات آئے، کسی کی بھی بات سنیں تو جلد بازی نہ کریں، ارے بڑی تحقیق، بڑی اچھی تحقیق ہے، فوراً اس کو فارورڈ کیا، وہاں سے وہاں فارورڈ کیا، پہلے اس کی تحقیق کر لیں۔ ہر کسی کی تحقیق، دعویٰ تو سب کرتا ہے لیکن تحقیق، تو اس لیے آپ کو تحقیق کرنا ہے، اور کسی کو بھی سن کر کے اس پہ وارے نیارے نہ جائیں کہ فوراً اس سے ایک دم اس پر لٹو ہو گئے، اس کی بات ایسی بھاگ گئی۔ مرزا کو دیکھیں لوگ کس طریقے سے یہ منکر سنت ہے اور رافضیت سے سب سے زیادہ قریب ہے، بلکہ رافضیت کی بو بھی ہے اس میں، اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ وہ پہلے لوگ اسے اہل حدیثی سمجھتے تھے اور وہ اہل حدیث عالم کے پیچھے چھپتا بھی تھا۔ لوگوں نے نئی بات سنی، نئی تحقیق سنی، انداز بیان نیا سنا، سب لوگ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اس کے پرستار ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا یہ تو منکر سنت ہے، صحابہ کا مخالف ہے، صحابہ کے سلسلے میں بد کلامی کرنے والا ہے، بد دین ہے، روافض سے پینگے بڑھانے والا ہے، اخوانیت زدہ نہیں بلکہ عین تحریکی اور اخوانی ہے،
جو منکرین سنت اخوانیت کے ساتھ مل کر کے سلفیت کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے۔ تو ہر نئی چیز کو سن کر کے جلد بازی نہ کریں۔ ہمارے مولانا کچھ نہیں بولتے ہیں، ڈرتے ہیں، ہر بات کو نہیں بتاتے ہیں۔ آپ کے مولانا حکیم ہیں، اس لیے آپ کو ہر بات نہیں بتاتے ہیں۔ وہ موقع مناسبت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس حساب سے بتاتے ہیں جس چیز کی جب ضرورت ہو۔ ورنہ ڈاکٹر بخار پر نیا ڈاکٹر ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے ہم آپریشن کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ جو ابھی 2-4 کلاس پڑھا ہوتا ہے تو ہر آدمی جیسے مدرسے میں پڑھا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہم کو جمعہ کا خطبہ کا موقع مل جائے، بڑے اسٹیج کا موقع مل جائے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کے بولتا ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھاتا ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر کے لوگوں کی توجیہ اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو کوئی بھی فکر آئے، چاہے کتنی بڑی تحقیق کیوں نہ آئے، کتنی بڑی بھی تحقیق آئے، پہلے اسے اپنے علماء کے اوپر پیش کریں۔ اور کسی عالم پر کوئی تحقیق پیش کی جائے تو عالم محقق کو نہ دیکھیں، ان کی کتاب کو دیکھیں، پڑھیں۔ بہت ساری کتابوں کو پڑھا ہے، محقق بہت بڑے ہیں، جو لکھنے والے، جن کی نظر ثانی کرنے والے بہت بڑے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں اس کتاب کو۔ امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی تحقیق پیش کرے یا کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کو پڑھیں، ایک ایک جملے کو پڑھیں، کیونکہ ایک امت کو، ایک جماعت کو آپ اس کتاب سے جوڑ رہے ہیں، اور اس میں عقیدے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اصول اہل سنت کے مسلمہ اجماعی اصول کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور اس پہ بڑے بڑے علماء کی تقریر ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء کی تقدیم ہوتی ہے۔ تو علماء کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی کتاب پیش کی جا رہی ہے اسے اول تا آخر پڑھیں، کیونکہ لوگ ان کے نام پر اعتماد کرتے ہیں، ان کے علم پر اعتماد کرتے ہیں، ان کو وہ مقام حاصل ہے ان کے علم کی وجہ سے، ان کے تقویٰ کی وجہ سے، ان کی سلفیت کی وجہ سے۔ کہیں پر تھوڑا سا تساہل امت کے اندر تشکیک کا ماحول اور تردد کا ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کوئی کتاب اگر پیش کی جائے تو اسے اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور اس پر جو ملاحظہ ہے وہ لکھنا چاہیے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ ہر آدمی کی جو بات سنو تو اس کو قبول کرنے میں جلد بازی نہ کرو، جب تک کہ اس کی پوری تحقیق نہ کر لو، اس کی پوری تحقیق نہ کر لو۔ اور پھر یہ بھی نہ جان لو کہ جو کہنے والا ہے اس نے یہ علم کہاں سے لیا، اس کے استاذ کون ہے، یہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام نے اس بات کو کہا ہے، صحابہ اکرام نے جو بات یہ تحقیق پیش کر رہے ہیں، کیا صحابہ اکرام میں سے کسی نے کہا، سلف صالحین میں سے کسی نے کہا؟ اگر سلف صالحین کا کوئی اثر اس کے موقف، اس کی تحقیق کے مطابق ملے تو اس کی تحقیق کو لے لو، اور اگر نہیں ملے تو چھوڑ دو۔ اگر نہیں ملے پھر بھی اس کی تحقیق کو لے لو گے جو صحابہ کے خلاف ہوگی تو تم جہنم کی آگ میں گر جاؤ گے، کیونکہ صحابہ کی مخالفت گمراہی ہے، صحابہ کی مخالفت گمراہی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس نشست کو یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ عشاء کے بعد اگلی نشست کا آغاز ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔